آج کی کہانی گلوریا جینز کی کافی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ کچھ دن پہلے میں ایک شاپنگ مال کے باہر کھڑا اپنی بیگم کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بہت خوش پوش اور شستہ زبان بولنے والے صاحب نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا اور ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے بہت محبت سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا اور بولے، محترم، آئی ایم طیب، کیا ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ میں گاڑی سے اترا اور ان کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، جی فرمائیے۔ طیب خان ہے میرا نام، میں تقریباً 80 سال کا ہوں۔ میری ایک خواہش ہے، کیا آپ پوری کر دیں گے؟ میں نے بھی کچھ ویسا ہی سوچا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ بابا مانگنا شروع ہو جائے گا اور رونا دھونا شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ خیر، میں بھی ان کو لیکچر دینے کے موڈ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، مگر میں نے سوچا کہ یہ جو بھی ہے سچا ہے یا مکار، اسے میرے پاس اللہ پاک نے ہی بھیجا ہے، تو کیوں نہ پہلے اس سے اس کی بات سن لوں۔ میں نے کہا، جی میں کوشش کروں گا، آپ حکم فرمائیں۔ ان کے چہرے پر ایک حیرت اور خوشی کے ملے جلے اثرات ابھرے۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی آپ کوشش کریں گے؟ میں نے انہیں یقین دلایا اور تحمل سے ان کی بات سننے کے لیے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ تو وہ بولے، بیٹا، میں ایک ٹیکسٹائل مل کا مالک تھا۔ پچھلے سیاسی دور میں بھتہ نہ دینے پر مجھے قتل کی دھمکیاں ملی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بنگلہ دیش چلا گیا اور وہاں گارمنٹس فیکٹری لگا لی۔ کچھ عرصہ تو سسٹم ٹھیک چلا، مگر پھر مجھے میرے بنگالی پارٹنر نے دھوکہ دیا اور مجھے نہ صرف وہاں سے بھگا دیا بلکہ میرا سب کچھ کھا گیا۔ پاکستان واپس آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مل بند پڑی تھی اور سرمایہ کاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑے بیٹے نے مل اپنے نام کروائی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ مل کی جگہ اس نے کالونی بنا دی۔ میں کچھ عرصہ تو اپنی بہن کے ساتھ رہا، مگر ان کے شوہر کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھی نکل آیا۔ بیٹے سے دوبارہ ملا مگر اس نے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر میں ایک مسجد میں گیا اور وہاں کے امام صاحب سے مسجد کی خدمت اور بچوں کو پڑھانے کی درخواست کی اور رہنے کے لیے جگہ مانگی تو وہ مان گئے۔ 4 سال سے وہیں ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بن ٹھن کر نکلوں اور کافی پی لوں۔ میں دن میں 3 کپ کافی پیتا تھا۔ کافی کا مجھے جنون تھا۔ اب جب بھی کبھی 1-2 ماہ بعد بہت دل کرتا ہے تو اپنی واحد پوشاکیہ کپڑے پہن کر یہاں آتا ہوں اور کسی ایک شخص کو جو مجھے امیر لیکن اللہ والا دکھتا ہے کافی پلانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر مان جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مسجد جا کر اس کے لیے 2 نفل پڑھ کر دعا کرتا ہوں، اور اگر نہ مانے تو ہنستا ہوا واپس چلا جاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ کبھی میں بھی ایسا ہی امیر اور لاپرواہ انسان تھا۔ تو بیٹا، کیا آپ مجھے کافی پلا سکتے ہیں؟ میں زمین سے جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، آنکھیں نم تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور بیگم کو فون کیا کہ وہ میرے فون پر ہی لوٹے، کیونکہ میں ایک دوست کے ساتھ کافی پینے جا رہا ہوں۔ پاس ہی گلوریا جینز کے کیفے پر لے جا کر میں نے طیب صاحب کو ان کی پسند کی کافی اور کیک کھلایا۔ انہوں نے 2-3 مگ پیے۔ ہم نے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے کافی پینے کے بعد باہر نکل آئے۔ میں نے ان کو مسجد تک چھوڑنے اور ان کی کچھ مالی امداد کرنے کی اجازت چاہی تو وہ بولے، بیٹا، اب اور کوئی خواہش باقی نہیں، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے مصافحہ کیا اور چلے گئے۔ میں کھڑا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا
اور وہ بغیر پیچھے مڑے بہت شان سے چلتے ہوئے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو سامعین، ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند لوگوں کی جائز ضرورتوں یا چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو کوشش کر کے تکمیل تک پہنچا دیں۔ اس میں زیادہ نہ سوچیں اور نہ زیادہ لیکچر دیں۔ یہ جو ہمارے در پر دستک دیتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور عزت کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ سامعین، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔